اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اکثر حصہ دجال سے متعلق تھا۔ پھر ایک طویل حدیث بیان کی اور اس میں یہ بھی تھا کہ ام شریک بنت ابی العکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے اور اکثریت بیت المقدس میں ہوں گے، اور ان کا امام ایک نیک صالح آدمی ہوگا۔ اس دوران کے صبح کی امامت کے لیے قیامت ہو چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا تو امام پیچھے کی طرف واپس ہوگا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے ہو جائے، مگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ اقامت چونکہ آپ کے لیے ہو چکی ہے، لہٰذا آپ امامت کے لیے آگے ہو جائیں۔ تو وہ امام سب لوگوں کو امامت کرائیں گے۔ جب سلام پھیریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، تو دروازہ کھول دیا جائے گا اور اس کے پیچھے دجال 70,000 یہودی لشکر کے ساتھ ہوگا۔ ہر فوجی کے ساتھ سونے کے پانی ملمہ تلوار ہوگا۔ جب دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے اور بھاگے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا تم بھاگ کر مجھ سے نہیں بچ سکتے، تمہارے لیے میری ایک وار کافی ہے۔ تو اس کو بابلوت کے مشرق کی جانب پائے گا اور وہاں اس کو قتل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہود کو شکست دے گا۔ دنیا بھر کے تمام اشیاء جن کے پیچھے یہود چھپیں گے تو وہ گویا ہوں گے، چاہے وہ پتھر ہو یا درخت ہو یا جانور ہو، سوائے غرقت درخت کے، کیونکہ یہ درخت نہیں بولے گی۔ ہر درخت یہ کہے گی کہ اے مسلمان آجا، میرے پیچھے یہ یہودی ہے، آؤ اس کو قتل کرو۔ علامہ جوہری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ 60 سے مراد سبز جبے ہے اور اس کی جمع سیجان آتی ہے۔ علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ 60 سے مراد موٹے اور مضبوط جبے ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 60 سے مراد سیاہ سبز بنایا ہوا جبہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے سبز جبہ ہے۔ ابن العرابی نے لکھا ہے کہ اس سے سیاہ جبہ مراد ہے اور اس کی واحد ساج آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبائل کا تذکرہ ہوا تو لوگوں نے بنی تمیم کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان میں ثابت قدم رہنے والے، اچھے عقل والے، سبز بڑے سر والے آخری زمانے میں دجال کے مقابلے میں سخت لوگ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کا تذکرہ کیا تو فرمایا بڑے سر والے، ثابت قدم رہنے والے آخری زمانے میں حق کے مددگار دجال کے سامنے سب سے زیادہ سخت ڈٹ رہنے والے قوم ہوں گی۔ فتنہ دجال میں 2 احادیث گزر چکی تھی۔ ان میں پہلی حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دین کی کمزوری اور علم کے ختم ہو کر واپس جانے کے بعد نکلے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان شام میں جب اردو خان کی طرف بھاگ جائیں گے تو دجال وہاں بھی ان کے پاس جا کر ان کا محاصرہ کرے گا اور وہاں محاصرہ زیادہ شدت اختیار کرے گا اور انہیں سخت تکلیف و مصیبت اٹھانی پڑے گی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا وہ بیت المقدس میں مومنوں کو محصور کرے گا تو وہاں مسلمانوں سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو ہلاک کریں گے۔ حضرت نحیک بن سریم السکونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور مشرکین سے قتال کرو گے یہاں تک کہ تمہارا بقیہ ماندہ لشکر دجال کے ساتھ نہر اردن پر قتال کرے گا۔ وہ مشرقی جانب ہوں گے اور تم مغربی جانب ہوں گے۔ ابھی کہتا ہے مجھے ان دنوں یہ معلوم نہیں تھا کہ اردن اور نہر اردن کہاں پر واقع ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ دین حق کے غلبے کے لیے ایک لشکر قتال کرے گا جو مخالفین کے مقابلے میں غالب ہوں گے یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے تو اس وقت سے جہاد کو جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے قتال کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اور عادل کا عدل اس کو جہاد سے نہیں روک سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض افراد عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گے اور دجال کے ساتھ قتال میں حاضر ہوں گے۔ حضرت ثعلبہ بن عباد العبدی جو اہل بصرہ میں سے ہے اس سے روایت ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے ایک خطبہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی
کہ میں اور انصار کے چند بچے اپنی کشادہ زمین میں تیر اندازی کر رہے تھے۔ پھر سورج گرہن کے دوران صلاۃ کسوف کا تذکرہ کیا اور نماز کے بعد خطبہ میں دجال کے خروج کا ذکر کیا، اور اس حدیث میں مزید فرمایا وہ پوری زمین پر چلے گا سوائے حرم اور بیت المقدس کے، اور بیت المقدس میں مومن محصور ہوں گے اور ان کو سخت ظاہری اور باطنی انداز میں جھنجھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو ہلاک کریں گے، یہاں تک کہ کسی باغ کی دیوار یا درخت کے جڑ میں پناہ لینے والے کے بارے میں درخت آواز دے گا کہ اے مومن آ جاؤ، یہ یہودی یا کافر ہے، اس کو قتل کرو۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے یہودی کے بارے میں پتھر آواز دے گا اور اس کے پیچھے مسلمان دوڑ رہا ہوگا۔ جب مسلمان اس کے قریب ہوگا تو یہودی پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا اور پتھر کہے گا اے اللہ کے بندے، جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہاں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ غلب حق کے دین مخالف قوتوں سے لڑے گا، یہاں تک کہ ان کا آخری حصہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شام میں ہوں گے۔ مجھے عمر بن ابی سفیان الثقفی نے بیان کیا کہ اس کو انصار کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، فرمایا دجال نے شام میں مسلمانوں کا ایک پہاڑ میں محاصرہ کیا ہوگا، وہ دجال کے قتل کا ارادہ کریں گے جب اچانک اس کو ایسی تاریکی گھیر لے گی جس میں کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو ان کی آنکھوں اور ان کے سامنے سے اندھیرا چھٹ جائے گا اور ایک ذرا پہنا آدمی سامنے آئے گا تو لوگ اسے کہیں گے اے اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، اس کا روح اور اس کا کلمہ عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگ 3 باتوں میں سے ایک بات کا اختیار کر دیا تھا کہ یا تو اللہ دجال اور اس کے لشکر پر عذاب نازل فرمائے یا زمین میں دنسا دے یا تمہارے اسلحوں کو ان پر اور ان کے اسلحوں کو تم پر مسلط کرے۔ تو لوگوں نے اس تیسرے اختیار کو پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں اور نفوس کو شفا دے۔ راوی کہتا ہے کہ اس دن لمبا، دھڑنگا، طویل، زیادہ کھانے والا اور زیادہ پینے والا، زیادہ کبھی تاری ہونے والے وجہ سے اس کے ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکے گا۔ مسلمان ان کے خلاف اتر کر میدان میں آئیں گے اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اسی طرح پگھلے گا جس طرح پیتل آگ میں پگھلتا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام یا اس کے پاس آئے گا یا عیسیٰ علیہ السلام کو پالیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے سالم نے اپنے والد کی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ یہود تمہارے ساتھ قتال کریں گے یہاں تک کہ تم ان پر مسلط ہوں گے، اور پتھر کہے گا کہ اے مسلم یہ یہودی ہے، میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آ جاؤ اس کو قتل کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میرے امت میں سے ایک گروہ غلبہ حق کے لیے قتال کرے گا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام طلوع فجر کے وقت بیت المقدس میں اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی، تو وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ ہمیں نماز کی امامت کریں، تو وہ جواب دیں گے یہ امت اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہے، اس وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کے امام ہوں گے۔ مسیح دجال کا قتل۔ مسیح دجال کو قتل کیا جائے گا۔ امام مہدی علیہ رضوان کی وفات، اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ امام مہدی علیہ رضوان وفات پا جائیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور جب نماز ادا کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ جب نماز سے فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ لے کر دجال کی طرف روانہ ہوں گے۔ جب دجال اس کو دیکھیں گے تو جس طرح پیتل آگ میں پگھلتا ہے اس طرح وہ بھی پگھل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے حلق میں نیزہ رکھیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دجال کو اس کے ہاتھ سے قتل کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، اور لوگوں کو دجال کا خون اپنے نیزے پر دکھائیں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان کی وفات۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تفصیلی قصہ میں فرمایا وہ مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور دین اسلام کا عظیم ہیکل اونٹ اپنے سینے کو روئے زمین پر
رکھ کر اسلام دنیا میں نافذ ہو جائیں گے اور 7 سال تک دنیا میں رہیں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ عبد الرحمن بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی بائی ہے، ان کے مائے مختلف اور ان کا دین ایک ہے، اور میں دیگر لوگوں سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت رکھتا ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں، اور وہ آسمان سے اتریں گے، جب تم اس کو دیکھو تو اس کو پہچانو۔ وہ سرخی میل سفید میانہ قد زرد کپڑے پہنے ہوئے، گویا کہ ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اگرچہ اس کو پانی نہ لگا ہوا ہو۔ وہ صلیب کو توڑ لیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ دیگر تمام مذاہب کو ختم کریں گے، اور اس زمانے میں دجال ہلاک ہو جائے گا، پھر امن و امان قائم ہو جائے گی، یہاں تک شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے اور گائے بکری چیتا اور بیڑے کے ساتھ چریں گے، بچے سام کے ساتھ کھیلیں گے اور انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر وفات پا کر مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔